الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام معزز بزرگوں، محترم نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ابھی عن قریب ہم عید الاضحیٰ منانے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر ہمیں بے انتہا شکر بجا لانا چاہیے۔ دنیا میں مختلف قوموں کی عیدیں ہوتی ہیں، ہم جانتے ہیں۔ ان عیدوں میں اور اہل ایمان کو جو عیدیں عطا کی گئی ہیں، ان دونوں میں نمایاں فرق ہے۔ دیگر اقوام کی قوموں میں، دیگر اقوام کی عیدوں میں اخلاق کی کوئی حدود متعین نہیں ہے۔ نفسانی خواہشات کی پیروی، مال و دولت کا ضیاع، انسانی جانوں کا کھلواڑ، شراب نوشی، شراب کباب، بدکاریاں، یہ دیگر اقوام کی عیدوں کا خاصہ ہے۔ اس کے برخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو عیدیں عطا فرمائی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی شکل میں، یہ عیدیں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری، اللہ کی راہ میں ایثار و قربانی، اللہ تعالیٰ کے محتاج غریب مسکین بندوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر، اس کی تسبیح اور اس کی کبریائی کا مجموعہ ہے۔ عید الفطر میں یہ جو قربانیاں ہیں، عید الفطر سے ایک مہینہ پہلے مختلف قسم کی قربانیاں ہم دیتے ہیں۔ وقت کی قربانی دی جاتی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے قیام اللیل میں تراویح کے لیے شب قدر کی تلاش میں وقت کی قربانی دی جاتی ہے۔ خواہشات نفس کی قربانی ہم دیتے ہیں، بھوک برداشت کر کے، پیاس برداشت کر کے، شہوانی خواہشات سے پرہیز کر کے نفسانی خواہشات کی قربانیاں دی جاتی ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر کے ذریعے سے مال کی قربانی ہم دیتے ہیں۔ اسی طرح جب رمضان المبارک کا اختتام ہوتا ہے تو اس رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت پر قرآن مجید جیسی عظیم نعمت کے عطا کیے جانے پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کے تسبیح اور اس کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو عید الاضحیٰ ہے، جسے عنقریب ہم منانے والے ہیں،
یہ عید الاضحیٰ بھی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری، اللہ کی راہ میں عظیم قربانیاں، غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ ہمدردی، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر، اس کے شکر، اس کی تسبیح اور اس کی کبریائی کا اعلان ہے۔ اس عید الاضحیٰ میں نماز عید کے بعد جو اہم ترین عمل انجام دیا جاتا ہے وہ قربانی ہے۔ قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانیاں متعین کی۔ ایسا نہیں کہ قربانی صرف امت مسلمہ پر واجب یا سنت قرار دی گئی ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کے مقصد کی وجہ سے، اس قربانی کے ذریعے سے جو اعلیٰ مقاصد کا حصول ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی تمام امتوں پر قربانی کو ضروری قرار دیا تھا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانیاں متعین کی۔ اس امت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیوں کو ضروری قرار دیا۔ ہر اس شخص پر جس کے پاس قربانی دینے کی استطاعت ہو، مالی حیثیت اس کے پاس ہو، اللہ کی راہ میں ایک جانور ذبح کر سکتا ہو یا پھر بڑے جانور میں ایک حصہ لے کر اپنے مال کی قربانی دے سکتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر قربانی کو ضروری قرار دیا۔ یہ جو قربانیاں ہیں ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں، حج کے ایام ہیں، حج کے ایام میں عید الاضحیٰ کے ان دنوں میں بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہ السلام سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہے۔ یہ جو قربانیاں ہم انجام دیتے ہیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کی ایک نشانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کر ہی دیا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے والے تھے، یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے قربانی نہیں دی، لیکن ان کا ارادہ تو مکمل تھا کہ قربانی دے دی جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ تو ذبح کر ہی چکے تھے، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں روک دیا، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دے دی تھی۔ اس قربانی کی یادگار کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس قربانی کو باقی رکھا اور امت پر یہ ضروری قرار دیا کہ تم میں سے جو شخص بھی صاحب استطاعت ہے، ایک جانور قربان دے سکتا ہو، وہ ہماری راہ میں جانور کی قربانی دے۔ یہ قربانی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں خدا کا تقرب حاصل کروں، خدا کی رضا حاصل کروں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی دے۔ وہ یہ نہ دیکھے کہ میں صاحب استطاعت ہوں یا نہ، وہ یہ نہ دیکھے کہ میرے پاس اتنی دولت ہے یا نہیں، بس اتنا دیکھے کہ میں اللہ کی راہ میں ایک جانور ذبح کر کے خدا کا قرب حاصل کر سکتا ہوں یا نہیں۔ اگر میں کر سکتا ہوں تو پھر میرے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی وہ رضا نصیب ہو، وہ قرب نصیب ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی ان قربانیوں کے نتیجے میں جو مقام حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حاصل ہوا، وہ مقام نہیں تو کم سے کم ہماری اپنی حیثیت، ہماری استطاعت، ہماری نیتوں کے مطابق اونچا مقام تو ہمیں حاصل ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ نشانی ہے، یہ سنت ہے، تو پھر ان سنتوں سے جو ہم ادا کر رہے ہیں خدا کا قرب ہمیں ضرور حاصل ہونا چاہیے۔ تو قربانیوں میں سب سے پہلے اس نیت میں خلوص ہونا چاہیے کہ ہم ان قربانیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور تقرب حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ خدا کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ کوئی ایسا عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا محبوب ہو، وہ محبوب عمل ہمیں خدا سے قریب کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر، کہ قربانی کے دنوں میں ابن آدم کوئی بھی عمل کرتا ہے، ان میں سے کوئی بھی عمل احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں ہے، من احراق الدم، اللہ تعالیٰ کے راہ میں جانوروں کا خون بہانے سے زیادہ۔ یعنی ان دنوں میں، قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کا کوئی بھی عمل اتنا محبوب نہیں ہے جتنا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کا عمل محبوب ہے۔ تو ان دنوں کے اندر، قربانی کے دنوں میں سب سے افضل عمل اگر کوئی ہے تو وہ قربانی ہے۔ تو اس افضل عمل کے ذریعے سے ہم خدا کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔
قربانی کا مطلب ہی خدا کا قرب حاصل کرنا ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا جہاں ذکر کیا گیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آدم کے ان دو بیٹوں کا قصہ بیان کرو۔ اذ قربا قربانا، جبکہ ان دونوں بیٹوں نے قربانیاں پیش کی، ان دونوں بیٹوں نے قربانیاں پیش کی۔ کیا تھا؟ ایک قربانی اللہ کے راہ میں پیش کرنی تھی، ان میں سے ایک کو آگ جلا لیتی تھی اگر وہ خدا کے ہاں مقبول ہو، اور جو خدا کے ہاں غیر مقبول ہے آگ اسے نہیں چھوتی تھی۔ تو ان دونوں کے بارے میں ذکر ہے کہ ان دونوں نے قربانیاں پیش کی۔ قربانی ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے، جس کی عبادت کے ذریعے سے، یا پھر جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جائے، جس کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، خدا کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح قرآن مجید میں کہا گیا کہ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے عہد کیا ہے، ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی بھی رسول پر ایمان نہ لائیں، حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس کوئی ایسی قربانی پیش نہ کرے تأکلہ النار، جسے آگ آ کر ختم کر لے، کھا لے۔ یہودیوں میں سے بعض لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے مطالبہ کیا تھا کہ آپ کوئی قربانی کیجئے، اس قربانی کو اگر آگ چھو لے، آگ آ کر کھا لے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ اللہ کے نبی۔ تو ان دونوں مقامات پر آپ دیکھیں قربانی کا لفظ قربانی ہی کے لیے استعمال ہوا، تو یہ قربانی اصل میں خدا کے قرب کا ذریعہ ہے، جو انتہائی افضل اور اہم ترین عمل کے ذریعے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح خدا کا قرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے ان قربانیوں کے ذریعے سے؟ اس طرح کہ ہم اللہ کی راہ میں ایسی چیز قربان کریں جو ہمیں بے انتہا محبوب ہو، بے انتہا محبوب۔ اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس میں مسنون اور پسندیدہ یہ ہے کہ ہم بہترین سے بہترین جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اسی لیے عیب دار جانور اللہ کے یہاں مقبول نہیں، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اچھا جانور اور خاص کر بہترین سے بہترین جانور، موٹا تازہ تندرست جانور، اس جانور سے کم اتنی محبت ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ جب اس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے تو ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہم اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک تو یہ کہ اسے موٹا تازہ کیا جائے، اسے اپنے ہاتھ سے کھلانے پلانے کی کوشش کی جائے، اسے تندرست کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ مریل قسم کا جانور، بیکار قسم کا جانور جسے ہم خود اپنے لیے پسند نہ کرتے ہوں، یا پھر خریدنے کے بعد اپنے قریبی دوستوں کو دکھانا پسند نہ کرتے ہوں، ایسا جانور ہم اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا پسندیدہ نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ کیا کرتے تھے۔ کننا نسمن الاضحیہ بالمدینہ، جب ہم مدینے میں تھے تو جانور، قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ کیا کرتے تھے۔ وکان المسلمون یسمنون، اور دیگر مسلمان جو ہیں وہ بھی اپنی قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ کیا کرتے تھے، اچھا کھلایا پلایا کرتے تھے۔ مزید یہ کہ اس قربانی کے جانور سے انسیت ہمارے اندر پیدا ہو، محبت پیدا ہو جائے، تعلق پیدا ہو جائے، اس کے ساتھ رہیں، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں، اسے اپنے سے مانوس کریں کہ ہم جب جائیں تو وہ ہمیں دے کر ہمارے قریب آئے، ہمارے جسم کو لگے، اس سے محبت پیدا ہو۔ پھر جب قربانی کا وقت آئے تو آپ کے دل کو یہ تکلیف ہو کہ ہم ایک محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ یعنی قربانی دیتے وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں پسندیدہ کوئی چیز اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، ورنہ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں کوئی نیکی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پا سکتے، خدا کا قرب تمہیں نہیں مل سکتا، کب تک؟ حتی تنفقوا ما تحبون، جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت محبوب ہے۔ جانور ہم نے قربان کیا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہمارا جانور کیسا ہے، پتہ نہیں ہم نے یہاں آرڈر دے دیا وہاں کہیں جانور ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ کیسے اس جانور سے ہمیں محبت ہوگی؟ کیسے محبوب جانور کی قربانی کہلائے گی؟ کوشش یہ کی جائے کہ قربانی ایسی ہو کہ اس قربانی، اس جانور ایسا ہو کہ اسے ذبح کرتے ہوئے ہمارے دل میں تھوڑی سی تکلیف ہو، یہ محسوس ہو کہ ہم اپنی عزیز ترین چیز قربان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس چیز کو قربان کیا وہ ان کے نزدیک انتہائی اہم ترین چیز تھی۔ اس وقت اس موقع پر اس سے عزیز ترین چیز کوئی چیز نہیں تھی آپ علیہ السلام کے پاس۔ بیٹے کو قربان کیا جو کہ تقریباً 100 سال کی عمر میں آپ کو ملا ہے، 87 سال کی عمر میں، اور جب آپ کی عمر 100 سال ہو چکی ہے اس وقت ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ واحد بیٹا ہے، آپ کی نبوت کا، آپ کے مشن کا سہارا ہے، آپ کے بعد آپ کے مشن کو لے کر آگے بڑھنے والا ہے،
ایسے عزیز ترین محبوب ترین اولاد کو، اکلوتی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ عزیز ترین شے کو آپ قربان کر رہے ہیں، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ ہم اپنے جانور کو قربان کرتے ہوئے وہ تکلیف نہیں تو کم سے کم تھوڑی تکلیف تو برداشت کریں۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جانور سے انسیت ہمارے اندر پیدا ہو، پہلے جانور خریدا جائے، اس سے انسیت پیدا کی جائے، اس کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے، اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا پیا جائے، پھر اس کے بعد میں اللہ کے راہ میں کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ سے ذبح ہو۔ یہ جتنی چیزیں میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں اپنے اس جانور کو قربان کرتے ہوئے ہمارے دل کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے اس انسیت کی وجہ سے۔ تو اب جب ہم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راہ میں قربان کریں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل ہوگا، ورنہ ہم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ اس کے علاوہ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک اور انتہائی ضروری چیز یہ ہے کہ ہماری اپنی نیتوں میں اخلاص ہو۔ قربانی کرتے ہوئے نیتوں میں خلوص ہونا چاہیے۔ ہمارے الفاظ میں نیتیں ہوتی ہیں، الفاظ میں جانور ذبح کرتے وقت ہم پڑھتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، حنیفاً پوری طرح یکسو ہو کر۔ زبان سے یہ الفاظ دہرا رہے ہیں لیکن دل میں ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اس کا کیا مفہوم ہے۔ ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے جانور قربان کر رہے ہیں، جبکہ ہم بھول چکے ہیں کہ کچھ دن پہلے اس جانور کو خریدنے کے بعد ہم نے ڈھنڈورا پیٹا ہے دوستوں کے درمیان میں، میں زبردست جانور، میرا جانور دیکھو کتنا زبردست ہے، اتنے لاکھ ملایا میں، اتنے ہزار ملایا۔ یعنی لوگوں کے سامنے اس جانور کا تعارف کروایا جاتا ہے تاکہ میرے جانور کی تعریف کی جائے، میری تعریف کی جائے۔ یہ نیتوں کا کھوٹ ہماری قربانی کو غیر مقبول بنا دے گا۔ خدا کا قرب ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیتوں میں خلوص ہو۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم شکر نعمت کے جذبے سے، تحدیث نعمت کے طور پر ہم اپنے قریبی دوستوں کے سامنے اپنے جانور کا تذکرہ کریں، اللہ کے شکر کے جذبے سے۔ نیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا، یہ غلط نہیں ہے، لیکن اگر نیتوں میں کھوٹ ہو، ہم صرف اس وجہ سے کہ لوگ میری جانور کی تعریف کریں اور لوگوں میں چرچا ہو کہ اس نے اتنا زبردست جانور ذبح کیا ہے، ہمارے اتنے زبردست جانور کے باوجود بھی وہ جانور غیر مقبول ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اگر خلوص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے ہو تو وہ اعمال مقبول ہوں گے۔ اس تقوی، قرآن مجید میں کیا کہا گیا؟ جو جانور فربا ہے، موٹا ہے، اس کا گوشت پہنچے گا اللہ کے پاس؟ نہیں، لن ینال اللہ لحومها، اللہ کے پاس ان جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، ولا دماؤها، ان کا خون نہیں پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے دلوں میں جو تقوی ہے نا وہ تقوی اللہ کو پہنچے گا۔ جانور تندرست ہو، بہت بہترین ہو، لیکن دلوں میں تقوی نہ ہو تو اس کا تندرست ہونا تمہارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ تم نے بہترین جانور کو قربان کیا ہو لیکن وہ قربانی غیر مقبول ہو گئی ہو۔ قرآن مجید میں مثال ہے اس کی، انہی دو بیٹوں کی، حضرت آدم علیہ السلام کے، جہاں ذکر کیا گیا نا کہ اذ قربا قربانا، کہ ان دونوں نے قربانی کی، اس کے بعد فوراً اللہ نے فرمایا تقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، قربانی دونوں نے کی تھی لیکن تقبل من احدہما، ایک کی قربانی قبول ہوئی، ولم یتقبل من الآخر، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اگر انہوں نے جانور قربان کیا تھا تو جانور وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، وہ مقبول یہ غیر مقبول کیوں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے، جن کے پاس تقوی ہو، جن کے پاس خلوص ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے قرب کے حصول کے لیے اگر کوئی قربانی دے وہ قربانی مقبول ہوگی۔ نیتوں میں خلوص نہیں ہوگا، نیتوں میں کھوٹ پیدا ہو جائے گا تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اتنے لاکھ خرچ کرنے کے باوجود بھی ہماری قربانیاں قبول نہیں ہوں گی۔ اخروی زندگی میں یہ قربانیاں فائدہ نہیں دے سکتی۔ نیتوں میں خلوص ہو، جانور محبوب ترین ہو اور عمل افضل ترین ہو، یہ تین چیزیں مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہمیں عطا کریں گے۔ تو قربانیاں دیتے ہوئے ان تینوں چیزوں کو ملحوظ رکھیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکیں۔ قرآن مجید کی سورہ حج کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، چند مخصوص دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، ذکر کریں، اور جو نعمتیں، جو جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہیں، لوگوں کو عطا کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، ان جانوروں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اور فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قربانی کے جانوروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم خود بھی اس سے کھاؤ اور محتاج تنگ دست فقیروں کو بھی کھلاؤ۔
قربانی کے جانوروں کے گوشت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم خود بھی اس سے کھاؤ، ان جانوروں کے گوشت کو کھاؤ اور غریب محتاج مسکینوں کو بھی کھلاؤ۔ یہ جو الفاظ ہیں قرآن مجید کے کھاؤ اور کھلاؤ، یہ حکم کیسا ہے؟ مستحب ہے، سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں علماء کے درمیان میں اختلاف ہے دیگر آیات کی روشنی میں۔ ایک رائے یہ ہے کہ کھانا بھی واجب ہے اور کھلانا بھی واجب ہے، دوسری رائے ہے کہ کھانا تو مستحب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کھانا تو مستحب ہے لیکن غریبوں محتاجوں کو کھلانا یہ واجب ہے۔ تیسری رائے یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، ان کے ساتھ دیگر علماء بھی ہیں، ان ائمہ کے ساتھ صحابہ میں بھی کئی ایک کی رائے ان کے ساتھ ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کھانا بھی مستحب ہے اور کھلانا بھی مستحب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں قربانی دینے کے بعد لوگ اپنی قربانی کے جانوروں سے کھانا ممنوع سمجھتے تھے، ناجائز سمجھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ممنوع نہیں ہے، کھا سکتے ہو تم۔ ایسے موقع پر کھانے کو مستحب قرار دیا گیا۔ یہ جو کلو کا لفظ ہے، کھاؤ، اس میں واجب ہونے کی دلیل نہیں ہے، جس طرح قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں یہ کہا گیا سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع میں کہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ۔ یہاں بھی پھیلنے کا حکم دیا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں لازماً پھیلنا چاہیے، زمین میں پھیلنا واجب ہے، یہ مفہوم نہیں ہے، تم پھیل سکتے ہو، جا سکتے ہو، تجارت میں کاروبار کے لیے نکل سکتے ہو۔ اسی طرح جو لوگ حالت احرام میں ہوں ان سے کہا گیا کہ جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اب شکار کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شکار کرنے کو واجب قرار دیا جا رہا ہے، بلکہ شکار کرنا چاہے تو کر سکتے ہو، لیکن حالت احرام میں شکار کرنے کی اجازت نہیں۔ جس طرح یہ دو احکام ہیں، یہاں پر دونوں جگہ پر امر ہے، حکم دیا گیا ہے، لیکن دونوں میں حکم پر عمل واجب نہیں ہے، مستحب ہے، کیا جا سکتا ہے، جائز ہے، اجازت ہے اس کی۔ بالکل اسی طرح یہاں قربانی کے جانوروں کے بارے میں جب اللہ نے یہ فرمایا کہ کلوا منہا، تم خود بھی کھاؤ، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا کھانا مستحب ہے۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، محتاج مسکینوں کو، غریبوں کو کھلاؤ، تو کھلانا واجب نہیں ہے، پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس موقع پر محتاج اور ضرورت مندوں کی خبر گیری یہ اسلام کی روح ہے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا، مسلمانوں کی جو عیدیں ہیں اس میں غریبوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی ایک اہم ترین حصہ ہے۔ رمضان المبارک میں، رمضان کے اختتام پر، عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ طعمۃ للمساکین، تاکہ مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو سکے۔ اس موقع پر مال خرچ کر کے یہ حکم دیا گیا کہ تم اپنی خوشی میں، اپنی خوشیوں میں اپنے بھائیوں کو جو کہ محتاج ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، انہیں بھی اپنی خوشی میں شریک کرو، تاکہ تمہارے پاس، تمہارے گھر کے اطراف نہ گھومے پھریں، ہاتھ نہ پھیلائیں، انہیں بے نیاز کر دو دوسروں کے سامنے مانگنے سے۔ اغنوہم عن طواف ھذا البیت، گھروں کے چکر لگانے سے انہیں بے نیاز کر دو۔ وہاں جس طرح اپنی خوشیوں کے موقع پر غریبوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہاں بھی قرآن مجید فرماتا ہے کہ قربانی کے جانوروں کے گوشت کے ذریعے سے غریبوں کی ضروریات کی تکمیل کی کوشش کی جائے۔ اب اس موقع پر آپ دیکھیں، یہ جو کہا گیا کہ اطعموا البائس الفقیر، مسکینوں کو کھلاؤ، غریب اور محتاجوں کو کھلاؤ، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ مالدار نہیں کھا سکتے؟ نہیں، بلکہ صحابہ کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ قربانی کے جانور کو محتاج بھی کھا سکتا ہے، مالدار بھی کھا سکتے ہیں، سب لوگوں کو کھانے کی اجازت ہے۔ احادیث میں آپ دیکھیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے قربانی کے جانوروں کو بھیج کر کہا کہ جب ان جانوروں کو ذبح کرو تو تم خود بھی کھاؤ اور مسکینوں کو بھی کھلاؤ اور میرے بھائی کے گھر بھی بھیج دینا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قربانی کے جانوروں میں ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ مسکینوں کے لیے، فقراء اور محتاجوں کے لیے، اور ایک حصہ ہمسایوں کے لیے، ایک حصہ پڑوسیوں کے لیے رکھ لیا کرو۔ یہ جو چیزیں ہیں، صحابہ کی جو روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، صحابہ کا عمل آپ کے سامنے پیش کیا، اس عمل کو سامنے رکھ کر امت کے اندر ایک چیز رائج ہوئی ہے کہ قربانی کے جانور کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے۔ اس معاملے میں بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کے اندر ہے۔ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں لازماً 3 حصے کرنے چاہیے، اپنا ایک حصہ ضرور ہونا چاہیے، ایک حصہ مسکینوں کا، ایک حصہ رشتہ داروں کا، لازماً 3 حصے کیے جائیں۔ 30 kg ہے تو کریکٹ 10 kg، ٹھیک 10 کلو ہمارے لیے، ٹھیک 10 کلو غیروں کے لیے، محتاجوں کے لیے، ٹھیک 10 کلو رشتہ داروں کے لیے۔ ایسی کوئی پابندی اسلام نے عائد نہیں کی۔ بس یہ ہے کہ اس موقع پر آپ چاہیں تو سارا گوشت اپنے لیے رکھ سکتے ہیں،
آپ کو اجازت ہے اس بات کی، لیکن اس خوشی کے موقع پر جس طرح ہم اپنا خیال رکھتے ہیں اس طرح غریبوں کا خیال کیوں نہ رکھیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیوں نہ کی جائے۔ صلہ رحمی ایک اہم ترین حکم ہے اسلام کا، رشتہ داروں اور غریبوں کا خیال رکھنا اسلام کا اہم ترین حکم ہے۔ ایسے موقع پر جس طرح آپ خوش ہیں کوشش کریں کہ آپ کے غریب ہمسائے، پڑوسی، رشتہ دار اور امت مسلمہ کے دیگر محتاج مساکین ایسے لوگ بھی آپ کی خوشی میں شریک ہو سکیں، اس لیے حکم دیا گیا کہ کچھ اپنے لیے رکھو، کچھ اپنے رشتہ داروں کے لیے، کچھ غریبوں کے لیے رکھا جائے، ورنہ 3 حصے کرنا لازم نہیں ہے۔ لوگوں نے 3 حصے کرنا ضروری قرار دیا، اس لیے ایک دوسرے طبقے نے یہ حکم دیا کہ 3 حصے کرنا بدعت ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایکسٹریم ہیں، 3 حصے کرنے کو بدعت قرار دینا بھی غلط ہے اور 3 حصوں کو لازمی قرار دینا بھی غلط ہے۔ غلط کب ہوگا؟ اگر کوئی شخص اس حصے کو متعین کیے بغیر کچھ غریبوں کو دیتا ہے، کچھ مسکینوں کو دیتا ہے، کچھ اپنے لیے رکھتا ہے، کچھ رشتہ داروں کو دیتا ہے، دوستوں کو دیتا ہے، تو یہ صحابہ کی سنت ہے، بدعت نہیں ہے۔ لیکن اس طرح دینے کو لازم قرار دیتا ہے تو پھر بدعت ہے، اس طرح لازمی کرنا صحابہ کی سنت نہیں ہے۔ یہ فرق ہمیں اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے، ورنہ خود کھانے کا بھی حکم قرآن نے دیا ہے، غریب اور مسکینوں کو کھلانے کا حکم بھی قرآن نے دیا ہے۔ بہتر اور افضل یہ ہے کہ اس قربانی کے جانور کے کچھ الگ الگ حصے کیے جائیں، 3 حصے کیے جائیں، ایک خود اپنے لیے رکھیں، ایک رشتہ داروں کے لیے رکھیں، ایک مسکین اور محتاجوں کے لیے رکھیں۔ یہ افضل عمل ہے، واجب یا فرض نہیں ہے۔ افضل سمجھ کر دینا بہت بہترین پسندیدہ ہے، واجب اور ضروری سمجھ کر دینا بدعت ہوگا، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھا جائے۔ چوتھی اور آخری چیز، جیسا کہ میں نے کہا عیدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ کی تسبیح اور اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنا ہمارے عیدوں کی خصوصیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی اہمیت اور افضلیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ افضل دن اللہ کے نزدیک کوئی بھی نہیں۔ یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، جس میں یوم النحر بھی شامل ہے اور اس کے بعد کی دیگر احادیث کی روشنی میں اگلے جو 2-3 دن ہیں وہ بھی اس کی اہمیت کے اندر شامل ہیں۔ یہ جو ابتدائی 10، 12، 13 دن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، اور ان دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیگر ایام کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے ان 10 دنوں کے اندر۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا فیہن التہلیل، ان دنوں میں ابتدائی ذی الحجہ سے، پہلی ذی الحجہ سے، ذی الحجہ کا چاند جب سے نظر آیا اس وقت سے لے کر عید الاضحیٰ اور اس کے بعد کے 3 دنوں تک، اکثروا فیہن، ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ التہلیل، لا الہ الا اللہ کہا کرو، والتسبیح، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کیا کرو، والتحمید والتکبیر، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کیا کرو، والتحمید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کرو۔ یہ جو دن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو بہت محبوب ہیں، چنانچہ آپ لوگوں کو ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنی چاہیے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، اس کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عید الاضحیٰ قریب ہے، عید الاضحیٰ کے 1 دن پہلے نمازوں کے بعد، نمازوں کے فوراً ہم تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہمارے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ تکبیر بس ان 5 دنوں میں پڑھنا ہے، بس ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان پورے 10-12 دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ تسبیح پڑھی جائے، پہلے ذی الحجہ سے کثرت سے تسبیح پڑھیں۔ ہاں البتہ فرض نمازوں کے بعد پڑھنے کا جو حکم ہے وہ ان 5 دنوں کے اندر، فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے پڑھنا جو واجب ہے وہ ان 5 دنوں میں ہے، بقیہ اس سے پہلے دنوں میں کثرت کے ساتھ تسبیح پڑھنے کا حکم ہے، بلند آواز سے نہیں، نمازوں کے بعد نہیں، بلکہ نماز کے بعد بھی، پہلے بھی، گھر میں رہتے ہوئے بھی، بازار میں جاتے ہوئے بھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار میں جاتے تھے صرف اس مقصد سے کہ میں تکبیر پڑھوں اور میری آواز سن کر لوگ تکبیر پڑھیں۔ کیا جذبہ ہے صحابہ کا، بازار میں جاتے تھے اور تکبیر پڑھا کرتے تھے، یہ سن کر دیگر صحابہ کو معلوم ہوتا کہ ہاں تکبیر پڑھنی چاہیے، وہ بھی تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روزانہ متعین کر لیں بازار جانے کے بعد تکبیر پڑھی جائے اور اسے سن کر سب لوگ تکبیر پڑھیں۔ اس عمل کو ایک لازماً ایک مخصوص شکل دینا صحیح نہیں ہے، یہ صرف بتانے کے لیے کہ یہ دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ہیں، تسبیح کے ہیں۔ لہٰذا ان 5 دنوں میں عید الاضحیٰ کے 1 دن پہلے سے عید الاضحیٰ کے 3 دن بعد تک جو تکبیرات نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہیں، ان کے علاوہ ان کے پہلے جو دن ہیں 9 دن، ان میں بھی کثرت کے ساتھ ہمیں تکبیر پڑھنی چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔
یہ اصل میں جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہیں، جو ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس ہدایت پر، ان نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ یہ صرف 5 دنوں میں مخصوص نہ ہو، بلکہ ان سے پہلے دنوں کے اندر بھی کثرت کے ساتھ ہمیں تسبیح پڑھنی چاہیے۔ اور ذی الحجہ کی جب 9 تاریخ شروع ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کے ایک دن پہلے، 9 تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کر عید الاضحیٰ کے 3 دن بعد یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، ان 5 دنوں میں 9 کی فجر سے 13 ذی الحجہ کے عصر کی نماز تک، ہر فرض نماز کے بعد مرد حضرات کے لیے بلند آواز سے اور عورتوں کے لیے آہستہ کم سے کم 1 مرتبہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ نماز سلام جیسے پھیریں گے فوراً اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھنا واجب ہے۔ اجتماعی طور سے پڑھنا ضروری نہیں، امام کے اللہ اکبر کے الفاظ کو سننے کے بعد پڑھنا ضروری نہیں، جیسی آپ کی نماز ختم ہوگی، آپ چاہے جماعت سے پڑھ رہے ہوں یا انفرادی طور سے پڑھ رہے ہوں یا پھر ان 5 دنوں کی نمازوں کو قضا کر رہے ہوں، انہی 5 دنوں کے اندر، تب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر کی تسبیح آپ کو پڑھنی۔ خواتین بھی تسبیح پڑھیں گی ہر فرض نماز کے بعد ان 5 دنوں میں، لیکن آہستہ آواز کے ساتھ۔ اس سال 2023 میں انشاءاللہ 28 جون سے کی فجر سے بدھ کا دن ہوگا انشاءاللہ، اس وقت سے اتوار کی عصر تک 2 جولائی کے عصر تک انشاءاللہ ہر فرض نماز کے بعد ہم یہ اہتمام کریں کہ سلام پھیرتے ہی بلند آواز سے تکبیر پڑھیں گے۔ کسی کی رکعت چھوٹی ہو تو رکعت جیسے ہی مکمل ہو جائے گی، اٹھ کر کھڑے ہونے کے بعد جیسے ہی رکعت ختم ہوگی تب آپ کو تسبیح پڑھنا واجب ہوگا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ اس عید الاضحیٰ کے آغاز میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے طور پر، اس کی کبریائی کے اظہار کے طور پر عیدگاہ میں جمع ہو کر یا پھر حسب استطاعت کسی بڑے مقام پر جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکایا جاتا ہے، کبریائی بیان کر کر نماز عید ادا کی جاتی ہے۔ بعض کے نزدیک عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے، بعض کے نزدیک سنت مؤکدہ، لیکن جنہوں نے بھی سنت کہا ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہر فرد کو اس نماز میں شریک ہونا ضروری ہے۔ جتنی تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین میں لوگوں کو شریک ہونے کا حکم دیا، فرمایا کہ عید میں لوگوں کو جمع کرو، لوگوں کو چاہیے کہ وہ جمع ہوں، یہاں تک کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ بھی عید کی نماز میں جمع ہوں۔ اگر عورت نماز کی حالت میں نہ ہو تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسی حالت میں عیدگاہ میں آئے تاکہ نصیحت حاصل کر سکے، اللہ کو یاد کر سکے، نماز ادا نہیں کرے گی بس۔ اس تاکید اور اس اہمیت کو پیش نظر رکھ کر علماء نے، فقہاء نے یہ کہا کہ اگرچہ کہ یہ سنت مؤکدہ ہے لیکن کسی بھی فرد کو اس نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور کوشش اس بات کی جائے کہ خواتین، جتنی تاکید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواتین کو بھی، امت مسلمہ کو، نبیوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، نبی کے چاہنے والے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کی تاکید کو محسوس کریں اور خواتین کے لیے بھی عید کی نماز میں شریک ہونے کا اہتمام کریں، ان شرائط کی پابندی کے ساتھ جو اسلام نے بتائیں، ان حدود کی پابندی کے ساتھ جو اسلام نے بتائیں۔ عورت کو گھر سے نکلنے کا حکم جن شرائط کے ساتھ اللہ اسلام نے دیا ہے، ان شرائط کی پابندی کرتے ہوئے عیدگاہ میں پہنچنے کا موقع انہیں دینا چاہیے تاکہ وہ بھی عید کی نصیحتوں کو سن سکیں، وہ بھی بچوں کی تربیت کرنے والے، ہمارے سے زیادہ اولاد کی تربیت کرنے کی ذمہ داری ان کی ہے، ان کی ذہن سازی ہوگی، ان کی تربیت ہوگی تو ہمارے اولاد کی تربیت ہو سکے گی۔ جمعہ میں ہو، عیدوں میں ہو، عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے نمازوں کا اہتمام کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے، آپ کی سنت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر قسم کے حدود و قیود سے آزاد ہو کر عورتوں کو آنے کا موقع دیا جائے، بے پردگی کر کے عورتوں کو آنے کا موقع دیا جائے، نہیں، بلکہ جو شریعت نے حدود اور قیود متعین کیے ہیں ان شرائط کی پابندی کے ساتھ عورتوں کو نماز میں شریک ہونے کا موقع دینا چاہیے۔ تو عید الاضحیٰ کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کا ایک اہم ترین مظہر ہے جسے ہم ادا کریں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ تسبیح، تحلیل اور تحمید کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے پاس ایک جانور قربان کرنے کی استطاعت ہو یا پھر ایک حصہ بڑے جانور میں دینے کی استطاعت ہو تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس قربانی میں حصہ لینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں ان کے دلوں میں اخلاص اور للہیت اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے، تقوی اور للہیت کے ساتھ اللہ کے راہ میں قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی قربانیوں کو اس حیثیت سے انجام دیں کہ ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہم گویا کہ اپنی عزیز ترین چیز سے جدا ہو رہے ہیں، اپنی عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ ایسے اس طرح ہماری قربانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اونچا مقام نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.